जी, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most beneficent. Dear student, hope you all are fine and enjoying their study. Today, I have been chosen to deliver the topic biology, the first chapter, the science of biology, and the subtopic biological problem. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं biological problem के यानी कि फर्स्ट चैप्टर द साइंस ऑफ बायोलॉजी के लास्ट टॉपिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर्स आपको बहुत अच्छा लगेगा और मेरे चैनल ए ज़ूलॉजिस्ट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। शुक्रिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायो के फर्स्ट चैप्टर द साइंस ऑफ बायोलॉजी के लास्ट टॉपिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम मीन्स क्या होता है? बायोलॉजी के मसाइल, यानी कि बायोलॉजी को जब मसाइल आ जाते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट किया जा रहा होता है। उसमें सबसे पहले जो हमें इसमें मसाइल आए थे बायोलॉजी को प्रॉब्लम्स के अंदर, वो कौन कौन से मसाइल थे? उसमें फर्स्ट क्वेश्चन उसने इस टॉपिक में से पूछा है वो है व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया का सबब क्या है। सेकंड जो इसमें से उसने क्वेश्चन पूछा है वो है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ब्लड, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है ये ब्लड के अंदर कैसे इंटर होता है, कैसे दाखिल होता है। तो बात हो रही है मलेरिया की, यानी कि मलेरिया जो है ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में मसाइल में कैसे शामिल है। हम बात कर रहे हैं मलेरिया की। तो अगर हम मलेरिया की हिस्ट्री को देखें, यानी कि मलेरिया क्या था, मलेरिया के बारे में, इसके बारे में साइंटिस्ट क्या जानते थे, हम सबसे पहले इसकी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं मलेरिया के। जब हम मलेरिया के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये सारे का सारा टॉपिक जो है ये कैसे बयान हुआ है, यानी कि इस टॉपिक के अंदर फिर साइंटिस्ट ने ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे हल किया। तो मलेरिया की हिस्ट्री ये है कि पुराने वक्तों की बात है। अब मलेरिया के बारे में अगर हम ये बात देखें कि मलेरिया क्या है, मलेरिया पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक आम बीमारी ख्याल की जाती है, यानी कि पूरी दुनिया के अंदर मलेरिया को एक आम बात समझा जाता है कि मलेरिया एक आम सी बीमारी है। लेकिन इसकी हिस्ट्री ये है कि पुराने वक्तों की बात है कि मलेरिया जो थी ये एक साइंटिस्ट इसके बारे में, तबीब यानी कि फिजिशियन, वो इस बीमारी के बारे में आशना थे। वो ये नहीं जानते थे कि ये बीमारी क्या है। उनके ख्याल में ये था कि जो दलदली इलाके हैं यानी कि निचले इलाके, वहां पे ये बीमारी जो है जन्म पा रही है। इट मीन्स यानी कि उनका ख्याल ये था कि जो वो दलदली इलाके हैं उन दलदली इलाकों का खड़ा हुआ जो पानी है वो इस बीमारी को जन्म पाता है और साइंटिस्ट इस बीमारी को एक आम नज़ला बुखार हो जाने वाली बीमारी ख्याल करते थे। और क्या साइंटिस्ट का ख्याल ये था कि वो जो दलदली इलाके का पानी है वो इस बीमारी को पैदा कर रहा है। यानी कि हमने प्रीवियस टॉपिक के अंदर ये ऑलरेडी डिस्कस किया कि मलेरिया जो है ये दो अल्फाज माला और एरिया से मिलकर बना है, यानी कि साइंटिस्ट ने वो उसी इलाके की मुनासबत से इस बीमारी का नाम मलेरिया रखा। माला मीन्स यानी कि गंदी और एरिया मीन्स यानी कि हवा, यानी कि गंदी हवा। फिर क्या हुआ, इसी मुनासबत से कुछ रजाकाराना तौर पर लोगों ने उस दलदली इलाके का पानी पीना चाहा। उन्होंने देखा कि क्या इस दलदली इलाके का पानी पिया जाए और देखा जाए क्या इससे मलेरिया हो भी सकता है या नहीं, लेकिन उन लोगों को मलेरिया ना हुआ। फिर बाद में क्या हुआ, जब 17वीं सदी के अंदर एक नई दुनिया अमेरिका यानी कि अमेरिका दरियाफ्त हुई तो क्या हुआ, कुछ पौधे जो थे वो एज ए दवाई के तौर पे, अद्वियात के तौर पे अमेरिका से यूरोप भिजवाए गए। उसमें एक दरख्त का नाम था, एक दरख्त की छाल थी, उसका नाम था क्यूना क्यूना। इधर मैंने मेंशन किया बोर्ड के ऊपर क्यूना क्यूना, यानी कि ये दरख्त की जो छाल थी ये वाली क्यूना क्यूना, ये अद्वियात के तौर पे अमेरिका से यूरोप भिजवाई गई। क्यों? ये वाली जो दरख्त की छाल थी ये इस बीमारी यानी कि इस वबा, जिसे उस दौर में सर्दी और बुखार के अलामात के तौर पे होने वाली एक आम बीमारी ख्याल किया जाता था, इस बीमारी के लिए ये जो दरख्त की छाल थी क्यूना क्यूना ये अमेरिका से यूरोप भिजवाई गई। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा मौसर साबित हो रही थी और ये इस बीमारी के लिए बहुत ज्यादा कारआमद साबित हो रही थी और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो रस्ते में क्या हुआ, कुछ बेईमान ताजरों ने इस दरख्त की छाल क्यूना क्यूना की बनिस्बतन उन्होंने बेईमानी का मुजाहरा किया। उन्होंने एक और दरख्त की छाल सेकुना सेकुना के नाम से, यानी कि क्यूना क्यूना की जगह पे सेकुना सेकुना के नाम से एक और दरख्त की जो छाल थी वो भिजवाना स्टार्ट कर दी। लेकिन
اللہ کی طرف سے یعنی کہ کچھ بہتری ہوئی، ان کی جو بے ایمانی تھی وہ کارآمد ثابت ہوئی۔ یہ جو سکونہ ایک درخت تھا، اس کی جو یہ والی چھال تھی، یہ اس کیونا کی درخت کی چھال کی بنسبتاً زیادہ کارآمد یعنی کہ زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ یہ سکونہ کی جو چھال تھی یہ اس لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی کیونکہ اس سکونہ کی چھال کے اندر ایک کونین نام کا کیمیکل پایا جاتا ہے جو ملیریا کے پیشنٹ کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ یعنی کہ کونین واز دی اونلی ریمیڈی فار ملیریا فرام دی 17 to the 20th century۔ یعنی کہ 17 سے 20ویں صدی کے دوران جو سب سے زیادہ مؤثر دہ ثابت ہونے والا علاج تھا ملیریا کا، وہ یہی سکونہ کی چھال تھی، کیونکہ اس کے اندر سب سے زیادہ یہ کونین نام کا ایک کیمیکل پایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ سائنٹسٹ جو تھے وہ لیکن انہوں نے اس علاج جو تھا اس بیماری کا، جو یہ سردی اس دور کی سردی اور بخار کے طور پہ ایک عام بیماری خیال کی جاتی تھی، اس کا انہوں نے یہ کچھ علاج تو نکال لیا، لیکن ابھی تک بھی سائنٹسٹ جو تھے وہ اس بیماری کے بارے میں آشنا تھے، وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ بیماری بیسیکلی کہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ پھر بعد میں کیا ہوا، پھر بعد میں یعنی کہ ایک 1878 کے اندر یعنی کہ 1878 کے اندر ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نیم تھا لیوران نے کیا کیا، لیوران نے ایک وہاں پہ ریسرچ کرنا سٹارٹ کی۔ انہوں نے دیکھا ایک جو ملیریا کا مریض تھا، اس ملیریا کے مریض کے اس نے کچھ بلڈ کے سیمپل لیے، یعنی کہ بلڈ کے کچھ نمونے لیے اور ان کو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے جب انہوں نے اس کا مطالعہ کرنا چاہا تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ اس کے بلڈ کے اندر کچھ چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنیزم اس کو یعنی کہ مائکرو آرگنیزم جو تھے وہ دکھائی دیے۔ اس نے ان چھوٹے مائکرو آرگنیزم کا نام جو تھا وہ پلازموریم رکھا۔ اور کیا ہوا، یعنی کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جو یعنی کہ ملیریا کے پیشنٹ ہیں، ملیریا کے مریض ہیں، ان کے خون کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگنیزم جو ہیں وہ جو دکھائی دیتے ہیں، اس کا نام اس سائنٹسٹ نے پلازموریم رکھا۔ لیکن بعد میں پھر بھی جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس سائنٹسٹ کی یعنی کہ بات پہ یہ ساتھ میں حمایت نہ کی اور نہ ہی اس کی بات پہ مزید آگے ریسرچ کرنا چاہیے کہ کیا مائکرو آرگنیزمز جو ہیں وہ ملیریا کے پیشنٹ کے اندر اس کے بلڈ کے اندر موجود ہیں بھی یا نہیں۔ تو یہ جو تحقیق تھی یعنی کہ یہ جو ریسرچ تھی، اس کو بھی بعد میں کئی یعنی کہ سال بیت گئے، یعنی کہ 200 سال بیت گئے۔ بعد میں یعنی کہ آنے والے جو ریسرچر تھے، سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اس بات پہ مشاہدہ کرنا چاہا، انہوں نے دیکھا یعنی کہ انہوں نے کچھ ہائپوتھیسس پیش کیے، کچھ مفروضات پیش کیے کہ دیکھا جائے کہ یہ بیماری بیسیکلی طور پہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے اس علاقہ یعنی کہ وہ جو دلدلی علاقہ تھا جہاں سے یہ بیماری سب سے زیادہ وائرل ہو رہی تھی، جہاں سے یہ بیماری سب سے زیادہ پیدا ہو رہی تھی، وہاں پر انہوں نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے، تجربات کرنا چاہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر وہ لوگ جو سب سے زیادہ اس دلدلی علاقے کے پاس یعنی کہ رہتے تھے ان کو ملیریا سب سے زیادہ ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے نوٹ کی کہ وہ لوگ جو یعنی کہ اپنے آپ کو کور کر کے سوتے تھے یعنی کہ باریک یعنی کہ مچھردانی میں یعنی کہ نیٹ کے پردے میں، ان کو ملیریا کم ہوتا تھا بنسبتاً ان کے جو لوگ اپنے آپ کو کور کر کے نہیں سوتے تھے۔ وہاں سے بھی ان کی بات یعنی جو تھی وہ کافی قدرے یعنی کہ مؤثر ثابت ہوئی، ان کو کافی ڈیپ انفارمیشن ملنا سٹارٹ ہو گئی کہ یہ ملیریا کی علامات اور ملیریا کی وجوہات جو ہیں وہ کچھ اور ہیں۔ اور یہ بھی بات ان کو صحیح ثابت ہو گئی کہ وہ جو دلدلی علاقے کا پانی ہے وہ پینے سے ملیریا نہیں۔ میں بات کو تھوڑا سا مختصر کرنے جا رہا ہوں کہ ہوا یہ کہ کچھ سائنٹسٹ تھے، انہوں نے جب اس بات پہ ریسرچ اپنی کرتے رہے یعنی کہ ریسرچ کو کنٹینیو رکھا تو وہ اپنی ہائپوتھیسس دیتے رہے، ہائپوتھیسس کے بعد پھر وہ ڈیڈکشنز کرتے رہے، ڈیڈکشنز کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر وہ آبزرویشنز کرتے رہے، پھر انہوں نے اینڈ پہ جو ایکسپیریمنٹ یعنی کہ ایکسپیریمنٹ اور ریزلٹ نکالے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ وہ یعنی کہ بعد میں 1883 یعنی کہ 1883 کے اندر ایک سائنٹسٹ تھا AFA کنگ کے نام سے، اس نے ایک مادہ مچھر کو لیا، یعنی کہ نا یہ ہوا کہ وہاں پہ کچھ روس کی آرمی تھی، رشین آرمی، وہ وہاں سے گزر رہی تھی اس دلدلی علاقے کے پاس سے، تو وہ جب اس دلدلی علاقے کے پاس ٹھہری نا تو ان کو وہاں سے یہ والی جو بیماری تھی ملیریا، اس بیماری میں وہ مبتلا ہو گئے۔
تو انہوں نے وہاں سے آبزرو کیا کہ کچھ مچھر تھا جو ان کی باڈی یعنی کہ سکن کے اوپر اس نے کٹ کیا تھا، جس سے ان کو یہ والی بیماری لاحق ہوئی۔ تو وہاں سے ان کے چانسز، ان کے امکانات اور زیادہ بڑھ گئے۔ ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک مچھر ہے جس سے یہ بیماری پھیل رہی ہے۔ پھر ایک سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا اے ایف اے کنگ، یعنی کہ یہ والا نیم اے ایف اے کنگ ان 1883 فزیشین، یہ ایک طبیب تھا۔ اس نے 20ویں صدی کے اندر اس نے لسٹڈ 20 آبزرویشن، اس نے 20 قسم کے آبزرویشن دیے۔ اس نے 1883 کے اندر اس پہ ریسرچ کی۔ اس نے کیا کیا، اس نے ایک مادہ مچھر جس کا نام اینوفلیز تھا، لائک یہ والا، یہ اینوفلیز ماسکیٹو یعنی کہ مادہ مچھر، اس نے ایک مادہ مچھر کو لیا، کیونکہ یہ بات شروع سے ہی آشنا ہے، یہ بات شروع سے ہی ایسے ہی چلتی آ رہی ہے کہ سائنٹسٹ جب بھی ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، جب بھی وہ تجربہ کرتے ہیں، تو وہ ڈائریکٹ ہیومنز انسانوں پہ نہیں کرتے، وہ پہلے اینیملز پہ کرتے ہیں۔ اسی پوائنٹ آف ویو سے اس نے کیا کیا، اس نے ایک اینوفلیز مچھر کو لیا اور اس نے سپیرو یعنی کہ چڑیا کی باڈی کے اوپر کٹ کروایا، جس سے وہی سیم یعنی کہ جو بلڈ کے اندر موجود تھے مائکرو آرگنیزم، وہی سیم مائکرو آرگنیزم جو تھے وہ سپیرو کی باڈی کے سکن یعنی کہ سپیرو کے بلڈ کے اندر، سپیرو کے خون کے یعنی کہ بلڈ کے اندر اس کو مائکرو آرگنیزمز دکھائی دیے۔ پھر اس نے جب مائکرو آرگنیزمز کو ٹیسٹ کیا مائکروسکوپ کے نیچے، تو اس نے ان کو امیجن کیا، یعنی کہ اس کو جب اس نے کمپیریزن کیا تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو وہ مائکرو آرگنیزمز ہیں، جو ہیومنز کے مائکرو آرگنیزمز بلڈ کے اندر موجود تھے، ان کے ساتھ میچ ہو رہے تھے، لائک سیم تھے۔ وہاں سے اس نے یہ بات ثابت کی، اس نے کہا کہ یہ مائکرو آرگنیزم ہی ہیں جس کا نام اس نے پلازموڈیم رکھا۔ اس نے کہا کہ یہ مادہ مچھر اینوفلیز ہے جس کے کاٹنے سے یہ والے یعنی کہ پلازموڈیم جب انسان کی باڈی کے اندر انٹر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہاں سے اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بیسیکلی یہ پلازموڈیم ہی ہے، جب یہ انسان کی باڈی کے اندر یا خون کے اندر یا لیونگ آرگنیزمز کے خون کے اندر جب یہ انٹر ہوتا ہے تو وہاں سے یہ بیماری جو ہے ملیریا، یہ انسان کی باڈی کو ہائر کر لیتی ہے، یعنی کہ انسان کی باڈی کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے یا انسان کی باڈی کو لگ جاتی ہے۔ تو اب ہم اس پورے ٹاپک کو، یہ تو تھا ہمارا اوور ویو، اب ہم اسی پورے کے پورے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اس ٹاپک میں سے دو طرح کے کوسچن پوچھے جائیں گے۔ فرسٹ کوسچن پوچھا جائے گا واٹ از دی کاز آف ملیریا، یعنی کہ ملیریا کا سبب کیا ہے۔ تو ہم نے یہ اوور ویو میں دیکھا، اس کے باوجود ہم اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو میں دیکھتے ہیں۔ اس پہ جو آبزرویشن دیے گئے وہ یہ تھے، دس ڈیزیز واز ناؤن ٹو فزیشین آف دی اینشینٹ ٹائمز مور دین 200 ایئرز اگو، یعنی کہ جو سائنٹسٹ تھے وہ اس بیماری کو 200 سال پہلے، یعنی کہ دس ڈیزیز واز ناؤن ٹو فزیشین، وہ اس بیماری کو نہیں جانتے تھے، اور اینشینٹ ٹائمز وہ اس دور میں، پہلے دور میں ہونے والی ایک عام بیماری خیال کرتے تھے۔ سیکنڈ بات اس میں یہ بیان ہوئی ہے، ان دی لاسٹ پارٹ آف دی 19th سینچری، یعنی کہ 19ویں صدی کے اینڈ پہ جا کر، ان دی لاسٹ پارٹ آخر میں، دیر وار 4 میجر آبزرویشن، کچھ 4 طرح کی آبزرویشن جو تھیں وہ بیان ہوئی اباؤٹ ملیریا، ملیریا کے اوپر۔ وہ کون کون سی آبزرویشنز تھیں؟ فرسٹ تھا ملیریا اینڈ مارشی ایریا آر سم ریلیشن، یعنی کہ سائنٹسٹ کو یہ تو کچھ خیال آ گیا یا سائنٹسٹ اس بات تک تو پہنچ گئے تھے کہ جو ملیریا ہے اینڈ مارشی ایریا، مارشی مینز یعنی کہ دلدلی علاقہ، آر ہیو سم ریلیشن، ان کا کچھ تعلق موجود ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ بات انہوں نے یہ بیان کی کہ کونین از دا افیکٹو ڈرگ فار ٹریٹنگ ملیریا۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے اوور ویو میں بھی بتائی کہ کونین جو تھی یہ درخت کی وہ واحد چھال تھی جو اس بیماری کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہوئی۔ اس کے بعد تھرڈ آبزرویشن انہوں نے یہ دی کہ ڈرنکنگ دی واٹر آف مارشی ایریا ڈز ناٹ کاز ملیریا، یعنی کہ وہ دلدلی علاقے کا پانی پینے سے ملیریا نہیں ہوتا۔ تو آپ سے جب یہ والا کوسچن پوچھ لیا جائے واٹ از دی کاز آف ملیریا، ملیریا کا سبب کیا تھا، تو آپ نے اس پہ جو یہ والی آبزرویشن ہے یہ آپ نے بیان کر دینی ہے۔ اس کے بعد ہے پلازموڈیم واز سین ان دی بلڈ آف ملیریل پیشنٹ، یعنی کہ جو ملیریا کے مریض تھے ان کے خون کے اندر جو سب سے زیادہ دکھائی دینے والی چیزیں تھیں وہ مائکرو آرگنیزم یعنی کہ چھوٹے جاندار تھے، جس کا نام انہوں نے پلازموڈیم رکھا۔ اگر آپ سے پلازموڈیم کے بارے میں جسٹ شارٹ کوسچن پوچھ لیا جائے تو آپ نے یہ بیان کرنا ہے، دی مائکرو آرگنیزمز آر پریزنٹ ان دی بلڈ آف ملیریل پیشنٹس آر کالڈ پلازموڈیم، یعنی کہ مائکرو آرگنیزم وہ چھوٹے جاندار جو پریزنٹ ہوں
ब्लड के अंदर किसके, मलेरियल पेशेंट्स के, इनके मलेरिया के मरीज के आर कॉल्ड प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम कहलाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज भी है। इसके बाद देन इसमें जो हाइपोथेसिस, क्योंकि हाइपोथेसिस के बारे में मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया कि हाइपोथेसिस होता है मफरूजा। जब भी साइंटिस्ट को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है तो वो मोस्टली तौर पर इन्हीं पॉइंट्स का सहारा लेते हैं, लाइक हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट्स एंड रिजल्ट। यानी कि फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और एंड पे जाकर उस पर जब तजर्बात निकल आते हैं, तजर्बात करने के बाद फिर एंड पे उसके वो रिजल्ट यानी कि नताइज जो हैं उनका खुलासा करते हैं। उन्होंने इस बात पे हाइपोथेसिस ये पेश किया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो फिर उन्होंने देखे सही उन्होंने हाइपोथेसिस पेश किया, उन्होंने मफरूजा जो था वो सही पेश किया कि जो प्लाज्मोडियम है इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि इसका मलेरिया के साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक मौजूद है, ये वजह जरूर है मलेरिया की, यानी कि प्लाज्मोडियम। उसके बाद सेकंड डिडक्शन उन्होंने क्या निकाली, यानी कि थर्ड पॉइंट पे जो डिडक्शन थी, वजह उन्होंने ये निकाली कि इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। उन्होंने कहा कि अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह बनता है तो ताहम देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, यानी कि वो उन्होंने थर्ड पॉइंट पे जो था डिडक्शन, उसमें उन्होंने ये बात देखी, उन्होंने ये सोच विचार की कि अगर मलेरिया का सबब प्लाज्मोडियम बनता है तो फिर कॉमन सी बात है मलेरिया के जितने भी मरीज होंगे उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर जो हमारे पास 4 इस बुक में बयान हुआ है वो है एक्सपेरिमेंट। इनके एंड पे उन्होंने तजर्बात किए। तजर्बात उन्होंने क्या किए, the results prove that the hypothesis plasmodium is the cause of malaria is true। यानी कि वहां से उन्होंने ये बात साबित कर दिखाई कि जो साइंटिस्ट ने इस पे हाइपोथेसिस पेश किया था मलेरिया पर, वहां से उनको ये बात समझ में आई कि ये मलेरिया पे दिया जाने वाला जो हाइपोथेसिस है कि मलेरिया जो है बेसिकली ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह बनता है जो मच्छर के काटने के बाद यानी कि ब्लड के अंदर वो प्लाज्मोडियम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, इट मींस वो प्लाज्मोडियम जो है ये बेसिकली तौर पे मलेरिया की वजह बनता है। तो फिर बाद में साइंटिस्ट ने कहा मलेरिया इज अ ट्रू, यानी कि प्लाज्मोडियम ऑफ द कॉज ऑफ द मलेरिया इज ट्रू, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह का बनना सही है। तो ये तो बात थी हमारी प्लाज्मोडियम, सॉरी व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया के सबब क्या हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, वो है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ब्लड, यानी कि प्लाज्मोडियम जो था वो बॉडी के अंदर कैसे दाखिल होता है, किसकी बॉडी में, ह्यूमंस इंसान की बॉडी में, या फिर वो हम इसको एनिमल्स की बॉडी भी कह सकते हैं, ह्यूमन प्लस एनिमल। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2। साइंटिस्ट को बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में यानी कि दूसरा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम ये आया था कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, यानी कि इंसान की बॉडी में ये प्लाज्मोडियम कैसे दाखिल होता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपने इसका आंसर कुछ इस पॉइंट ऑफ व्यू से देना है, प्लाज्मोडियम इंटर्स द ह्यूमन blood stream through the bite of an infected female Anopheles mosquito, injecting sporozoites that travel into the liver and eventually infected red blood cells causing malaria। इसकी वजह यानी कि इसकी ट्रांसलेशन ये है कि प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम बोलते हैं खून की नालियों को, यानी कि ये जो प्लाज्मोडियम है जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दिया जाता है, इंटर द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम इंसान की खून की नालियों में दाखिल होता है थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल, यानी कि वो मादा मच्छर के काटने से जिसका नाम एनोफ्लीज मॉस्किटो है, इंजेक्टिंग स्पोरोजाइट्स, जब वो अपना डंग जो है वो इंसान की बॉडी के ऊपर अंदर दाखिल करती है, दैट थ्रू ट्रैवल टू द लिवर एंड इवेंचुअली इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स, यानी कि वो फिर खून की नालियों में सफर करता हुआ आखिरकार कहां पहुंचता है, रेड ब्लड सेल्स को जाके यानी कि सुर्ख खून के खुलियों को मुतासर करता है और काज मलेरिया, और जिसकी वजह से मलेरिया बन जाता है, यानी कि मलेरिया की वजह बनती है। तो ये है जब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन।
اب اس کے اوپر جب سائنٹسٹ نے یعنی کہ اس بیولوجیکل پرابلم کو سالو کرنے کے لیے سائنٹسٹ نے جو جو آبزرویشن اور ہائپوتھیسز اور ڈیڈکشنز پیش کیے اور ایکسپیریمنٹ اور ریزلٹ اینڈ پہ نکالے، وہ بھی کچھ اس پوائنٹ آف ویو سے تھے. ویسے ہم نے ان کو تمام پوائنٹس کو، تمام چیزوں کو اوور ویو کے اندر ہم نے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے طور پہ ساری چیزیں ڈسکس کر لی ہیں. تو آبزرویشن یہ تھا ان 1883 1883 کے اندر ایک فزیشین تھا، یعنی کہ ایک طبیب تھا، سائنٹسٹ، اس کا نام تھا A.F.A. کنگ. لسٹڈ 20 observation about some are. اس نے 20 قسم کی observations پیش کی تھی، لیکن اس میں سے چند ہماری بک میں بیان ہوئی ہیں. اس میں فرسٹ ہے people who slept outdoors had more chances to get malaria. یعنی کہ وہ والے لوگ جو اس دلدلی علاقے میں یعنی کہ کپڑوں یعنی کہ نیٹ کی جالیاں یا مچھردانی کا استعمال کیے بغیر سوتے ہیں، اپنے آپ کو کور کیے بغیر سو رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو سب سے زیادہ ملیریا ہو رہا ہوتا ہے بنسبتاً ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے آپ کو مچھردانی جیسے کپڑوں میں کور کر کے رکھا ہوتا ہے. اس نے سیکنڈ آبزرویشن یہ تھی، فرسٹ یہ تھی سیکنڈ، اس نے سیکنڈ آبزرویشن یہ دی تھی کہ پیپل ہو سلیپٹ انڈر فائن ماسکیٹو نیٹس ہیڈ لیس چانسز فار گیٹنگ ملیریا. یعنی کہ وہ والے لوگ جنہوں نے یا جو لوگ وہ یعنی کہ مچھردانی کے اندر سوتے ہیں ان کو ملیریا کم ہوتا ہے بنسبتاً ان کے جو لوگ مچھردانی کے بغیر سوتے ہیں. اس کے بعد پوائنٹ نمبر تھرڈ تھا individuals who slept near smoky fire usually did not get malaria. یہ بات اس نے بہت انٹرسٹڈ بیان کی تھی. انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ یا جو لوگ ایک دھوئیں والی جگہ پہ سو رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ملیریا بہت کم ہو رہا تھا. کیوں؟ یہ تو کامن سی بات ہے، ہم نے بھی نوٹ کیا جب ہم سموکی یعنی کہ دھوئیں کو چھوڑتے ہیں تو دھوئیں کو چھوڑنے سے جو اس طرح کے اینیملز ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد اس نے اس میں جو ہائپوتھیسس پیش کیا تھا، مفروضہ پیش کیا تھا، وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ ماسکیٹو ٹرانسمٹ پلازموڈیم اینڈ سو آر انوالو ان دی سپریڈ آف ملیریا. اس نے یہ ہائپوتھیسس پیش کیا تھا کہ جو ملیریا کا پیشنٹ ہے اس کی باڈی میں ایک مچھر ہے جو کاٹتا ہے جس سے اس کی باڈی میں پلازموڈیم آ جاتا ہے، اور وہ پلازموڈیم جسے مائکرو آرگنیزمز کا نام دیا گیا ہے وہ انسان کی باڈی میں ملیریا کا سبب بنتا ہے. تو یہ اس کا جو بات تھی، یہ جو پوائنٹ تھا، یہ صحیح ثابت ہوا تھا. اس کے بعد اس نے اس میں سے جو ڈیڈکشنز پیش کی تھی وہ یہ تھی if mosquitoes are involved in the spread of malaria then plasmodium present mosquitoes. یعنی کہ اس میں بات یہ تھی کہ if mosquito اگر mosquito جو ہے یعنی کہ مچھر are involved in the spread of malaria وہ ملیریا کے اندر شامل ہو جائے then plasmodium present in mosquitoes. اس نے یہ بات بہت اچھی بیان کی تھی کہ جو مچھر انسان کی باڈی کے اندر پلازموڈیم اپنے داخل کرتا ہے وہی پلازموڈیم کچھ اس کی باڈی کے اندر یعنی کہ اس مچھر کی باڈی میں بھی رہ جاتے ہیں ریمیننگ بقیہ. پھر وہ دین جب آگے نیکسٹ کسی یعنی کہ اینیملز کو کٹ کرتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہی جو اس کی باڈی کے اندر پلازموڈیم موجود ہوتے ہیں وہ نیکسٹ اس کو سپریڈ کرتا ہے، نیکسٹ پھیلانا سٹارٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد لاسٹ بات بیان ہوئی تھی ایکسپیریمنٹس اینڈ ریزلٹ. جو اس نے تجربات کیے تھے وہ کیا کیے تھے، سو اٹ از پروو دی ہائپوتھیسس ماسکیٹوز transmit plasmodium so mosquitoes are involved in the spread of malaria. اور یہ بات اس نے صحیح ثابت کر دکھائی، اور یہ بات اس نے ایکسپیریمنٹ کے اندر تجربات کے اندر ریزلٹ کے طور پہ یعنی کہ نتائج کے طور پہ بیان کی کہ ملیریا جو ہے یہ بیسیکلی طور پہ اس مچھر کے کاٹنے کی وجہ ہے جس سے انسان کی باڈی کے اندر پلازموڈیم یعنی کہ مائکرو آرگنیزم جو ہیں پلازموڈیم کے طور پہ داخل ہوتے ہیں جس سے انسان کی باڈی کو ملیریا ہو جاتا ہے. یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس ٹاپک میں جو آپ سے ایم سی کیوز پوچھے جائیں گے وہ کچھ اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھے جائیں گے. ان 1878 فرینچ آرمی یعنی کہ فرانس کی آرمی کا ایک فزیشین طبیب تھا جس کا نام تھا لیوران LEVERN لیوران ڈیڈ ریسرچ آن دی کاز آف ملیریا. اس نے ملیریا کی وجوہات پہ اپنی ریسرچ کی. اور ایک آپ سے یہ پوچھا جائے گا the microorganisms are present in the blood of malarial patients are called plasmodium. اور ایک آپ سے یہ پوچھا جائے گا quinine was the only remedy
فار دی ملیریا فرام دی 17 ٹو دی 20th سینچری، یعنی کہ 17ویں صدی سے 20ویں صدی تک ایک یہ والی جو چھال تھی کونین جس کے اندر یہ کیمیکل پایا جاتا تھا، سوری سکونا کی جو یہ چھال تھی اس کے اندر جو یہ کیمیکل پایا جاتا تھا کونین، یہ ایک مؤثر کیمیکل ثابت رہا 17ویں صدی سے 20ویں صدی تک، جو سب سے زیادہ کارآمد تھا اس ملیریا کے علاج کے لیے۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک، امید کرتے ہیں آج کا ٹاپک آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ۔